ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے سچے وعدوں والے خدا کو پہچان لیا۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتوں کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ پھر ہم ان ڈرانے والوں اور ان کے ظلموں کی وجہ سے اپنے خدا کو کس طرح چھوڑ دیں، جس نے جماعت کو ہر آزمائش میں اور ہر ابتلا سے دلوں کی تسکین پیدا کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق پر ایمان و یقین میں مزید پختہ کیا۔ بس یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر ان جیسوں کو، جن کی ہمارے نزدیک ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے، خدا بنا لیں، اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں پیار سے محروم ہو جائیں۔ اگر یہ ان لوگوں کی سوچ ہے تو ان جیسا شاید ہی کوئی دنیا میں اور روئے زمین پر کوئی پاگل ہو۔ اگر اس سوچ کے ساتھ یہ احمدیوں پہ سختیاں اور تنگیاں وارد کر رہے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ مشکلات اور تکلیفیں تو ہمیں خدا تعالیٰ سے دور ہٹانے کے بجائے اس کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ ہم تو ان ایمان کا عرفان رکھنے والوں میں شامل ہیں اور شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دشمنوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں اس لیے تم ان سے ڈرو۔ اس بات نے ان کے ایمان کو اور بھی بڑھا دیا، ان کو ایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بس دشمن کا جتھا، اس کا ایک ہونا ہمیں ایمان میں بڑھاتا ہے۔ اس بات سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتے ہم دیکھتے ہیں، اس پر یقین مزید قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت کے مقابلے میں تمام دوسرے گروہ اور فرقے ایک ہو جائیں گے مسیح موعود کے زمانے میں، اور وہ ہو گئے۔ اور جب یہ ایک ہوں گے، جس طرح ماضی میں انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ ایک ہوتے رہے، تو اللہ والے اس یار میں ڈوب جاتے ہیں، اس کی پناہ میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں اور کسی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے خدا کی پناہ میں آتے ہیں جو حسیب ہے، جو ہمارے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، جو دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے بلکہ ان ظلموں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے مومنین کو انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ کے حسیب ہونے کے معنی ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
اور کیوں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ہر لحاظ سے کافی نہ ہو؟ وہ بہترین کارساز ہے. اس سے زیادہ اور کون ہے جو اپنے بندوں کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے؟ جب بندہ مکمل طور پر اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے سامنے اپنے تمام معاملات رکھ کر اس پر انحصار کرتا ہے، تو پھر جہاں وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے دشمنوں کی پکڑ کرتا ہے، وہاں اپنے انعامات کا اعلان کرتے ہوئے بشری صابرین کی خوشخبری بھی دیتا ہے. اس کی وضاحت میں گزشتہ خطبات میں کر چکا ہوں. اور پھر یار میں نہاں ہونے والے جو سب تکلیفوں کو جو خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں دی جاتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بس جو تمام تر تکالیف میں، تمام تر مشکلات میں، ہر قسم کی ذہنی اذیتوں سے گزرنے کے باوجود خدا تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اس میں نہاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں روحانی بلندیاں بھی ملیں گی اور مادی اور دنیاوی انعامات بھی ملیں گے. اور ان لوگوں کو یہ سند بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم ہی ہدایت پر ہو. اب مخالفین احمدیت لاکھ کہیں کہ دیکھو تمہارے بارے میں ہم سب ایک ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کیا ہے تمہیں اسلام سے خارج کرنے کا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلاؤں اور آزمائشوں میں جب مومن میری طرف جھکتے ہیں اور میری خاطر تکالیف برداشت کرتے ہیں، جتھوں کے مقابلے پر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر، ہر ابتلا پر، تو یہی ہدایت یافتہ ہیں. مخالفین کا ایک ہونا انہیں ہدایت یافتہ ثابت نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث کہ ایک زمانے میں، مسیح موت کے زمانے میں، تمام فرقے ایک ہو جائیں گے اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو ہدایت پر قائم ہوگا. بس یہ تو دلیل ان کے خلاف جاتی ہے. ان کا ایک ہونا ان کو ہدایت یافتہ نہیں بناتا، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے آگے جھکنا، غموں اور دکھوں میں بجائے بدلے لینے کے صبر اور استقامت دکھاتے ہوئے انہیں برداشت کرنا اور برداشت کرتے چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکتے چلے جانا، یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا وارث بناتی ہیں. اور یہی گروہ ہے جو آج بے شک اقلیت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اور دنیا کی ہدایت کا انشاءاللہ باعث بننے والا ہے. بس اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے، ہدایت یافتہ کہلانے کا حقدار بننے کے لیے
اپنے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی تلاش میں ڈوبنا ضروری ہے، اور پہلا قدم بندے نے اٹھانا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بنتا ہے بندہ۔ جب انسان اپنے پیارے خدا میں، جو گو بظاہر نظر نہیں آتا، ایک دنیا دار کو تو نظر نہیں آتا، ایک مومن کی آنکھ تو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے، جو اپنے آگے جھکنے والوں کو اپنے راستے دکھاتا ہے اور پھر ان پر اپنی جلوہ گری بھی کرتا ہے، وہ اپنے انعامات سے پہچانا جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جب اس کے بندے دنیا والوں کی تکالیف سے پریشان ہو کر اس کے حضور جھکتے ہیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے حصار عافیت میں لے لیتا ہے، دشمنوں سے خود بدلے لیتا ہے اور اپنے بندے کو انعامات سے نوازتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تمام قدرتوں والے اور برکتیں عطا کرنے والے، رحم کرنے والے، دعاؤں کو سننے والے خدا میں ڈوب جاؤ، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو، اور یہی نسخہ ہے جو مومنین کے ہمیشہ کام آتا ہے۔ بس دنیا جب بھی ان اللہ والوں کی طرف اپنے زوم میں ہر بری چیز پھینک رہی ہوتی ہے، ہر قسم کی تکلیف انہیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے یار میں نہاں ہونے والوں کے اوپر ہر رحمت اور برکت برسا رہا ہوتا ہے، اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ بھی اور فرشتے بھی کہ اے دنیا والو، تم جتنے چاہو ان پر فتوے لگا کر ان پر ظلم و تعدی کے بازار کرم کرو، لیکن یاد رکھو کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے وارث ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اب دنیا کی ہدایت بھی انہی لوگوں سے وابستہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری باتوں پر ایمان لاتے ہوئے زمانے کے امام کو مانا۔ بس میں ان تمام احمدیوں سے کہتا ہوں جو آج کل مختلف قسم کی تکالیف کے دور سے گزر رہے ہیں، جو مجھے خط لکھتے ہیں اور مخالفین کی کمینی حرکات سے بچنے کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، کہ اپنی دعاؤں میں وہ بھی مزید توجہ پیدا کریں۔